یہ ساری کہانی چلتی رہی. آپ جنگ عظیم اول کی جب ایونٹس کو سنتے ہیں تو زیادہ تر جو کہانی ہے وہ تو یورپ کی جنگوں پر چلتی رہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ جنگی محاذ تھے وہ یورپ میں تھے. اب جب کبھی بھی آپ جنگ عظیم اول پر پڑھیں گے تو آپ کو وہ سارے یورپین محاذ کی کہانی سنائی دے گی. اور یورپ کے بعد اگر سینیریو کہیں بڑھتا ہے تو وہ جاپان کی طرف آتا ہے، برما کی طرف آتا ہے، اور اس طرح کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر آتا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ یہ جنگ عظیم اول شروع کیسے ہوئی تھی. وہ کچھ یوں شروع ہوئی کہ اس زمانے میں ایک ملک ہوتا تھا آسٹریا ہنگری. تو آسٹریا ہنگری اور ان کے پڑوس میں ایک ملک تھا سربیا. تو آسٹریا ہنگری کا جو شہزادہ تھا وہ اپنی بیگم کے ساتھ چھٹیاں منانے کے لیے یہ سربیا کے ایک علاقے کے قریب بارڈری علاقے میں وہ گیا. اب تھا وہ اپنے ملک میں آسٹریا ہنگری جو تھا. اب آسٹریا ہنگری کا شہزادہ اپنی بیگم کے ساتھ اپنے ہی ملک میں ایک ایسے علاقے میں چھٹیاں منانے کے لیے گیا جو کہ سربیا کے بارڈر پر تھا. تو وہاں سے سربیا سے کچھ گنڈے آئے اور انہوں نے شہزادے کو اور اس کی بیگم کو قتل کر دیا. اب کیونکہ شہزادہ قتل ہو گیا تھا تو آسٹریا ہنگری نے اس کے اوپر بہت خطرناک سٹینس لیا اور اس نے سربیا کو اس کا ذمہ دار قرار دیا. اور انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم دیا سربیا کو کہ آپ جو قاتلین ہیں وہ ہمارے حوالے کریں. اور سربیا بہت چھوٹا ملک تھا، وہ بڑی آسانی سے قاتلوں کو حوالے بھی کر سکتا تھا، وہ بڑی آسانی سے گیو ان بھی کر سکتا تھا، سرنڈر کر سکتا تھا، اور شاید اتنی بڑی جنگ کبھی نہ ہوتی. لیکن اب وہ سربیا کو پیچھے سے سپورٹ کرنے والے، انسٹیگیٹ کرنے والے ان کے اپنے مقاصد تھے. اب وہ کون تھے؟ اب ان میں انفیکٹ رشیا تھا جو سربیا کو سپورٹ کر رہا تھا، اور برطانیہ اور فرانس یہ بھی الائز اس کی سپورٹ میں پہنچ گئے. تو جب انہوں نے حملہ کیا 1 مہینے کا پیریڈ، 1 مہینے کی مہلت دینے کے بعد آسٹریا ہنگری نے، تو ان کی سپورٹ میں بہت میڈلی جرمنی آ گیا آسٹریا اور ہنگری کی سپورٹ میں. اور بس وہ ایک بہت چھوٹے واقعے پر ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی. ایک ایسا معاملہ جسے 2 ملک بیٹھ کر بڑی آسانی سے حل کر سکتے تھے. اگر کسی ملک کے شہزادے کو قتل کیا گیا ہے تو اس کے قاتلین کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان کو انصاف دینا چاہیے. لیکن یہاں پر کچھ اور طاقتیں تھیں، وہ اپنا مقصد نکالنے لگیں اور پھر ایک بہت بڑی جنگ سٹارٹ ہو گئی. اچھا، یہ جنگ کا سارا جو فوکس رہا وہ یورپ میں رہا. پھر اس جنگ کا فوکس جاپان کی طرف آتا ہے. جاپان ایک بہت بڑی طاقت بن چکا تھا 20th سینچری کے شروع میں، اور پھر اس کا برما میں بھی ذکر آتا ہے. تو یہ جو تیسرا حصہ ہے نا جنگ کا، جو کہ عربین پیننسولا میں ہے، یہ بڑی پرانی طرح کی جنگوں کے ساتھ لڑا گیا. یہ وہ جنگ تھی جو کہ اونٹوں پر لڑی گئی، گھوڑوں پر لڑی گئی، گدھوں پر لڑی گئی، خچروں پر لڑی گئی. اگرچہ ٹینکس بھی لائے تھے الائز، لیکن وہ ٹینکس بالکل ناکام ہو گئے. اگرچہ ایئر فورس بھی لایا تھا فرانس، لیکن وہ کوئی خاص افیکٹو نہیں تھی. تو یہ جنگ بڑی ٹریڈیشنل جنگ لڑی گئی، بڑی جو کنونشنل جنگ ہوتی ہے اسی طرح کی جنگ لڑی گئی. اور یہ جنگ ہوئی جنگ عظیم اول میں. اور 1917 میں اتحادی فوجیں پہنچ گئیں فلسطین. اور فلسطین میں یہ جو علاقہ ہے غزہ، یہ مشہور تھا پانی کے کنوؤں کے حوالے سے. تو اب انہوں نے بیت المقدس پہ حملہ کرنا ہے، یروشلم پہ حملہ کرنا ہے، تو باقی فلسطینی علاقوں پر حملہ کرنا ہے. تو انہوں نے اپنی جو واٹر سپلائیز ہیں وہ فل ان کی غزہ سے. اور شریف مکہ کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی، الائز کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی، فرینچ کے لیے، برٹش کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے غزہ پہ قبضہ کر لیا. تو جب یوں سمجھ لیجیے بس غزہ پہ قبضہ ہو گیا تو پھر آگے سب بہت آسان تھا. اور آٹومنز ور آن دا فال، ان فیکٹ ور آن دا لوزنگ سائڈ. اور کیونکہ وہی لوگ جنہیں چاہیے تھا کہ وہ آٹومن کو سپورٹ کرتے، آٹومن کو ڈیفینڈ کرتے، وہی تو انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے. تو بیچارے آٹومن کیا کرتے؟ دے گیو ان، اور قبضہ ہو گیا. اور
یہاں پر شریف مکہ فاتح تھے اور برطانوی افواج پہنچ گئیں بیت المقدس، فرینچ پہنچ گئے، اور وہاں پر ایک